السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور آج ہم ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ ملنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے تنہائی کے 100 سال۔ یہ ایک بہت ہی اچھی ناول ہے۔ اس کے جو کیریکٹرز ہیں وہ ہے ہوزے آرکاڈیو بونڈیا اور ارسولا اگوران۔ گیبریل گارسیا مارکیز کے جادوئی حقیقت پسندانہ شاہکار تنہائی کے 100 سال میں بونڈیا خاندان کے بانی والدین ہیں۔ یہ وہ ستون ہے جن پر پورا بیانیہ بنایا گیا ہے، اور ان کی محبت، اقتدار اور فیصلے ان کے خاندان اور مکونڈو قصبے کی تقدیر کو تشکیل دیتے ہیں۔ جوس آرکاڈیو بونڈیا کولمبیا کے کیریبین ساحل پر واقع چھوٹے سے شہر ریوکاچا میں پیدا ہوا تھا۔ وہ ایک معمولی ذرائع کے خاندان میں پلا بڑھا، لیکن اس کے تجسس اور اختراعی جذبے نے اسے اپنے ارد گرد کی دنیا کو تلاش کرنے پر مجبور کیا۔ ایک نوجوان کے طور پر وہ سائنس اور ٹیکنالوجی سے متوجہ ہو گیا، گھنٹوں کتابیں پڑھنے اور گیجٹ کے ساتھ تجربات کرنے میں صرف کرتا تھا۔ دوسری طرف ارسولا اگوران اسی قصبے میں ایک امیر گھرانے میں پیدا ہوئی تھی۔ اس کی پرورش سماجی طبقے کی روایتی اقدار کے ساتھ ہوئی تھی، جس میں خاندان، عزت اور سماجی حیثیت پر زور دیا گیا تھا۔ اس کی مراعات یافتہ پرورش کے باوجود ارسلا ایک مضبوط، خواہش مند اور خود مختار عورت تھی جو مہم جوئی اور آزادی کی خواہش رکھتی تھی۔ دونوں اتفاق سے ایک خاندانی اجتماع میں ملے، اور ان کی صحبت ایک طوفانی رومانس تھی۔ ہوزے آرکاڈیو کو ارسلا کی خوبصورتی، ذہانت اور روح سے متاثر کیا گیا تھا، جبکہ ارسلا جوزا آرکاڈیو کے جذبے، تخلیقی صلاحیتوں اور مہم جوئی کے احساس کی طرف راغب تھا۔ وہ فطرت، ادب اور موسیقی سے گہری محبت رکھتے تھے، اور ان کی گفتگو ہنسی، بحث اور تخیل سے بھری ہوئی تھی۔ ریوہاچا کو چھوڑنے کا فیصلہ جیسے جیسے ان کی محبت بڑھتی گئی، جو ہوزے آرکاڈیو اور ارسلا نے مل کر ایک نئی زندگی بنانے کا خواب دیکھنا شروع کیا۔ وہ دونوں اپنے آبائی شہر کی حدود اور کنونشنوں سے مطمئن نہیں تھے۔ وہ ایک ایسی جگہ خواہش رکھتے تھے جہاں وہ دریافت کرنے، تجربے کرنے اور تخلیق کرنے کے لیے آزاد ہو۔ ہوزے آرکاڈیو ہمیشہ اپنی دادا کی کہانیوں سے متوجہ رہا تھا، جو ایک محلہ اور ایک ایکسپلورر تھے۔ اس نے جنگل کی گہرائی میں چھپی ہوئی وادی کی کہانیاں سنی تھی، جہاں کی ہوا پھولوں کی خوشبو سے میٹھی تھی اور پانی بالکل صاف تھا۔ ہوزے آرکاڈیو اس وادی کو تلاش کرنے اور وہاں ایک نیا گھر بنانے کے خیال سے جنونی ہو گیا۔ ارسلا، جو ہمیشہ عملی اور محتاط رہی تھی، شروع میں ہوزے آرکاڈیو کے منصوبوں پر شکوک و شبہات کا شکار تھی، تاہم جیسے ہی اس نے اس کی آنکھوں میں جوش اور عزم کو دیکھا، وہ اس کے نقطہ نظر کو بتانے لگی۔ ایک ساتھ انہوں نے ریوہاچا کو چھوڑنے اور نامعلوم جگہ کی طرف سفر کرنے کا فیصلہ کر دیا۔ مہینوں کے سفر کے بعد ہوزے آرکاڈیو اور ارسلا آخر کار پوشیدہ وادی میں پہنچ گئے۔ وہ اس کی خوبصورتی اور سکون سے حیران تھے، اور وہ جانتے تھے کہ انہیں اپنا گھر مل گیا ہے۔ اس علاقے میں رہنے والے چند مقامی لوگوں کی مدد سے ہوزے آرکاڈیو اور ارسلا نے ایک چھوٹا سا گھر بنایا اور زمین کو صاف کرنا شروع کیا۔ انہوں نے اپنے نئے گھر کا نام ایک قریبی دریا کے نام مکونڈو رکھا۔ جیسے ہی اپنی نئی زندگی میں آباد ہوئے، ہوزے آرکاڈیو اور ارسلا کو متعدد چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑا۔ انہیں ایک نئی آب و ہوا کے مطابق ڈالنا پڑا، نئی مہارتیں سیکھنی پڑی اور دیسی ثقافت کی پیچیدگیوں کو نیویگیٹ کرنا پڑا۔ تاہم وہ ایک دوسرے کے لیے، ان کی محبت اور ایک بہتر زندگی کی تعمیر کے لیے ان کے عزم سے کار فرما تھے۔ ہوزے آرکاڈیو اور ارسلا کی محبت نتیجہ خیز تھی، اور جلد ہی ان کا پہلا بچہ پیدا ہوا جس کا نام اوریلیانو تھا۔ وہ اپنے بچے کی آمد پر بہت خوش تھے، اور انہیں لگا کہ ان کی محبت نصیب ہوئی ہے۔ جیسے جیسے سال گزرتے گئے، بونڈیا کا خاندان بڑھتا گیا۔ اس میں مزید بچوں، پوتے پوتیوں اور پڑ پوتوں کے اضافے کے ساتھ ہوزے آرکاڈیو اور ارسلا کو اپنے خاندان پر فخر تھا، اور انہوں نے ان کے لیے انت تک محنت کی تھی، انہیں تعلیم دی اور ان میں محبت، محنت اور تخیل کے اقدار کو ابھارا۔ ہوزے آرکاڈیو بونڈیا اور ارسلا اگوران کی میراث، جس پر تنہائی کے 100 سال کی پوری داستان بنائی گئی ہے، ان کی محبت، اقدار اور فیصلے ان کے خاندان اور مکونڈو قصبے کی تقدیر کو تشکیل دیتے ہیں۔ اپنی کہانی کے ذریعے گارسیا مارکیز محبت، خاندان، تاریخ اور انسانی حالات